محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ عربی سیکھیں، قرآن سمجھیں۔ اس کورس کا آج ہم دوسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے سبق کو ملا کر اس سبق کے اختتام تک آپ 27 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 8000 سے زیادہ بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا لفظی اور محاوری ترجمہ اور اس سے ہمیں کیا لیسن ملا یہ سیکھ چکے ہیں، اور گرامر میں ضمائر منفصلہ، ہوا ہم وغیرہ سیکھ چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات نے اسے اچھی طرح سے سمجھ کر یاد کیا ہوگا۔ آج ہم تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ کی 2 آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان کا لفظی اور محاوری ترجمہ اور مطلب سیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ میں گرامر کے اندر جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ہوا ہم انہیں ریپیٹ کیا جائے گا اور مزید ان کا استعمال سیکھیں گے، اور اسی طرح سے واحد سے جمع بنانے کا طریقہ بھی سیکھیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ ویڈیو کو ایک بار دیکھنے سے ساری چیزیں کور نہیں ہوں گی، ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو کئی بار دیکھنا پڑے گا اور خاص چیزوں کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ بھی کرنا پڑے گا تاکہ سبق اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔ اس سبق کی ویڈیو میں پہلے سبق کی ایکسرسائز بھی ہم شو کریں گے، اسے آپ دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد اسے لکھیں گے، اور لکھنے کے بعد اسے ہمارے اس نمبر پر بھیجیں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بھی میرے ساتھ ریپیٹ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم ایک ایک لفظ کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہے بسمی، یہ 2 چیزوں سے بنا ہے، بی اور اسم۔ اسم کا معنی ہے نام، بی کا معنی ہے سے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اعوذ باللہ میں بی کا معنی کی، وہاں ہم نے سینٹنس کو جوڑنے کے لیے بی کا ترجمہ کیا تھا کی۔ اسم، یہ عام طور پر ہم اردو میں کہتے ہیں آپ کا اسم گرامی کیا ہے، آپ کا اسم شریف کیا ہے، تو اسم کا معنی ہے نام۔ دونوں چیزوں کو ملایا تو بن گیا بسم، اصل میں تھا بی اسم، الف کٹ گیا تو بن گیا بسم۔ تو بسم کا معنی نام سے، تو اسم کی جمع ہے اسما، جیسے ہم بولتے ہیں اسماء حسنہ، اللہ کے بہترین نام۔ پھر اللہ، تو اللہ کا معنی اللہ، تو بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اللہ جو ہے لفظ اللہ، یہ اللہ کا اپنا ذاتی نام ہے۔ جیسے کسی کا نام عبداللہ، کسی کا نام محمد، کسی کا نام احمد ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کا اپنا ذاتی نام اللہ ہے۔ لیکن اب کسی کے اندر کوئی کوالٹی، کوئی صفت ہوتی ہے، فلاں آدمی نیک ہے، فلاں آدمی اچھا ہے، فلاں آدمی سخی ہے، فلاں آدمی فلاں ہے، تو یہ اس کی صفات ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کی بے شمار صفات ہیں، ان میں سے 2 صفات کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ الرحمن، یہ اللہ کی صفت ہے، یعنی اللہ کیسا ہے، وہ رحمان ہے۔ رحمان کے وزن پر عربی میں جو الفاظ آتے ہیں ان میں زیادتی، بہت کے معنی پائے جاتے ہیں، شدت کے معنی پائے جاتے ہیں، جیسے غضبان، بہت غصے والا۔ عطشان، اس انسان کو کہیں گے جس کو بہت سخت پیاس لگی ہو، عطشان۔ اسی طرح سے رحمان، اس کا ٹیمپریچر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بہت زیادہ مہربان ہے، یعنی اللہ کی رحمتیں خوب برستی ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی رحمتیں خوب برسی تو ختم ہو گئی، آگے دوسری صفت لائی الرحیم، اس کا معنی ہے اس وزن پر جو عربی میں الفاظ آتے ہیں ان میں تسلسل پایا جاتا ہے، یعنی مسلسل کے معنی۔ جیسے ہم کسی کے بارے میں کہیں وہ کریم ہے، یعنی وہ اچھے اخلاق والا ہے، وہ نیک ہے، تو یہ ہم اسی انسان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جب سے ہم نے اسے دیکھا ہے تب سے وہ نیک ہے، یعنی کہ کل وہ برا تھا تو آج نیک ہو گیا۔ یہ کریم ایک صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے، یعنی یہ اس کے ساتھ خاص ہے۔ فلاں انسان جمیل ہے، یعنی خوبصورت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل بدصورت تھا آج خوبصورت ہے، بلکہ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ خوبصورت ہے۔ اسی طرح سے اللہ جب سے ہے تب سے وہ رحیم ہے، تو اللہ کی رحمتیں خوب برستی ہیں، اور رحیم ہے یعنی مسلسل برستی رہتی ہیں۔ اب آپ میرے ساتھ پہلے عربی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کا لفظی ترجمہ بھی کریں گے۔ بسمی، پڑھیے، بسمی
نام سے، اسم کا معنی نام، بی کا معنی سے، بسمی، نام سے۔ اب اللہ کو جوڑیے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، بولیے بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ کون ہے؟ الرحمن، جو بہت مہربان ہے، الرحیم، مسلسل رحم کرنے والا۔ ایک بار اور، بسم اللہ، پڑھیے، اللہ کے نام سے، الرحمن، جو بہت مہربان ہے، الرحیم، مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اب محاوری ترجمہ، سلیس ترجمہ بھی کریں، پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھتے کب ہیں؟ جب ہم کسی کام کا آغاز کرتے ہیں، کسی کام کو شروع کرتے ہیں، چاہے قرآن پڑھ رہے ہوں، کوئی اچھا کام کر رہے ہوں، تو اس وقت ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اس لیے یہ چیز اس میں شامل ہے کہ میں یہ کام شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو عربی میں اس شروع کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن چونکہ کسی کام کی شروعات ہم بسم اللہ سے کر رہے ہیں، اس لیے وہ انڈرسٹوڈ ہے اس میں کہ میں شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ دوسری بات یہ کہ بسم اللہ کے ذریعے سے ہم گویا یہ اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تیرے نام سے ہم نے اس کام کا آغاز کیا ہے، اے اللہ اپنی مدد اس میں شامل حال فرما۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈسکور کرنا ہے، محسوس کرنا ہے کہ اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں مجھ پر، اللہ کے کتنے مجھ پر انعام ہیں، کہ اللہ نے مجھے کن کن چیزوں سے نوازا ہے۔ ان چیزوں کو محسوس کر کے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیجئے۔ تو آگے ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں بھی ہم ایک ایک لفظ کو سمجھتے ہیں۔ الحمد میں بھی دو چیزیں ہیں، ال اور حمد۔ حمد کے دو معنی ہیں، تعریف اور شکر۔ جب اللہ کی کائنات کو آپ دیکھ رہے ہیں تو اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کے احسانات کو اپنے لیے محسوس کر رہے ہیں، ڈسکور کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کے دل سے شکریہ کے کلمات ادا ہوتے ہیں، تو وہ شکر کے معنی ہوں گے۔ اس لیے ہم الحمدللہ تعریف کے لیے بھی کہتے ہیں اور شکرانے کے طور پر بھی کہتے ہیں۔ اس پر جو ال داخل ہوا، عربی میں الف لام، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا الرجیم، اسی طرح الرحمن، الرحیم، جو الف لام ہے عربی میں کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ جیسے انگلش میں دا بک، اسی طریقے سے عربی میں ال لگایا، جیسے کتابن معنی عام کتاب، الف لام لگ گیا تو الکتاب۔ لیکن جس اسم کے اوپر الف لام لگ جائے اس کے اوپر دو زبر، دو زیر، دو پیش کی تنوین نہیں آتی ہے۔ کتابن تھا تو اب آئے گا الکتاب۔ اسی طرح سے الحمد معنی اصل تعریف، خاص تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ للہ، لی کا معنی لیے، اور للہ معنی اللہ کے لیے، یعنی اصل تعریف صرف اللہ ہی کی ہے۔ چونکہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو فوراً ہمارے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ضرور اسے کسی نے بنایا ہوگا۔ مثلا ہم نے ایک موبائل دیکھا، اور موبائل دیکھ کر ہمارا ذہن فوراً جائے گا کہ اس کے پیچھے کسی کا دماغ لگا ہوا ہے، کوئی کارخانہ اس کے پیچھے، کوئی کمپنی اس کے پیچھے، کسی سائنٹسٹ کا دماغ اس کے پیچھے لگا ہے۔ تو موبائل کو دیکھ کر ہم اس کے بنانے والے کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن موبائل کے بنانے والے کو بھی کسی نے بنایا ہوگا، اور وہ ہے اللہ۔ اس لیے وہ تعریف اللہ ہی کی طرف لوٹے گی۔ گویا کریشن کو دیکھ کر تعریف دراصل کریٹر کی ہے۔ تو اس لیے یہاں بتایا گیا الحمدللہ کہ جس کی بھی تم تعریف کرو گے وہ ساری تعریفیں خدا ہی کی طرف لوٹیں گی۔ تو للہ میں بھی دو لفظ ہیں، لی اور اللہ۔ للہ، اللہ کے لیے، لی کا معنی ہے لیے۔ رب العالمین، رب کا معنی ہے تربیت کرنے والا، ہر لمحے ضرورتوں کا خیال رکھنے والا، ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنے والا، علم دینے والا، دماغ اور عقل دینے والا، صرف انسان کو نہیں، العالمین، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کا پل پل دھیان رکھنے والا۔ عالمین یہ ہے جمع، آج ہم جمع بنانے کا طریقہ بھی سیکھیں گے۔
واحد ہے اس کا عالم. عالم کا معنی ہے ایک دنیا، لام کے اوپر زبر. اگر لام کے نیچے زیر پڑیں گے عالم، اس کا معنی جاننے والا. اور یہاں ہے عالم. عالم کا معنی ہے ایک دنیا، یعنی انسانوں کا عالم، جانوروں کا عالم، فرشتوں کا عالم، جنوں کا عالم، دنیا کا عالم، آخرت کا عالم، بری مخلوق، بحری مخلوق، یہ ساری کائنات. تو اس لیے سچے دل سے اس چیز کو محسوس کیجئے، خدا کی بڑائی کو محسوس کیجئے اور دل سے کہیے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اور شکر اس خدائے رب العالمین کے لیے. اب آپ میرے ساتھ عربی پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ میں ترجمہ بھی دہرائیں گے. اور یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. الحمد میں لام ہا میم دال 5 حروف ہیں، 50 نیکیاں. اور اگر سمجھ کے پڑھیں تو مزید نیکیاں، اخلاص سے پڑھیں تو اور مزید نیکیاں. تو اس لیے شوق سے، دلچسپی سے پڑھیے. الحمد تمام تعریفیں اور شکر، للہ اللہ کے لیے، لی کا معنی لیے اللہ، للہ اللہ کے لیے ہیں. رب رب العالمین تمام جہانوں کا. الحمد للہ رب العالمین، پڑھیے. تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. ماشاءاللہ. اس کے آگے الرحمن الرحیم، یہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کا ترجمہ اور مطلب سیکھا. ایک چیز اور یاد رکھیں، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، بہتر سے بہتر معاملات کریں. اب آتے ہیں ہم اس سبق کے دوسرے حصے کی طرف. یہ گرامر کا حصہ ہے، اور گرامر کے تعلق سے ہم نے بتایا کہ اس کورس میں ہم گرامر TPI کے ذریعے سکھاتے ہیں، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. یعنی سوچئے، دیکھیے، سنیے، بولیے، اشارے کر کے بتائیے، اور یہ کام دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. اور اس طریقے سے ہم اشاروں کی مدد سے قرآن میں 30,000 سے زیادہ ریپیٹ ہونے والے الفاظ سیکھیں گے. تو گرامر میں ہم پہلے سیکھ چکے تھے ہوا ہم، ایک بار اسے پڑھ لیں گے. یہاں پر زیادہ پریکٹس نہیں ہوگی، سبق نمبر 1 میں ہم پریکٹس کرا چکے ہیں، ورنہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی. اور اشاروں کے تعلق سے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ اشارہ کس کے لیے کس طرح سے کیا جائے گا. جن حضرات نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے وہ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں گے. پڑھیے. ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب. تو واحد کے لیے 1 انگلی سے اشارہ تھا، جمع کے لیے 4 انگلیوں سے اشارہ تھا. 3rd پرسن، 2nd پرسن اور 1st پرسن. اور اس میں ہم وہی چیزیں سکھا رہے ہیں جو قرآن میں زیادہ ریپیٹ ہوئی ہیں. اب ہم ان ضمائر کا استعمال سیکھیں گے سینٹنس میں، جملے میں. سب سے پہلے تو آج ہم سیکھتے ہیں کہ واحد سے جمع کیسے بنایا جاتا ہے. عربی میں 60% الفاظ کی جمع اس طرح بنتی ہے کہ واحد کے آخر میں واو نون یا یا نون ایڈ کر دیں تو وہ جمع بن جاتی ہے. جیسے مسلمن، اس کی جمع ہے مسلمون، مسلمین. یعنی مسلم تھا، میم کے آخر میں واو نون ایڈ کیا آپ نے اور یا نون، تو بن گیا مسلمون اور مسلمین. اسی طرح سے مشرک، مشرکون، مشرکین. کافر ہے تو کافرون، کافرین. صالح کا معنی نیک، صالحون، صالحین. تو واحد سے جمع بنانے کا طریقہ کہ واحد کے آخر میں واو نون لگا دو یا نون تو جمع بن جاتا ہے. ایسے بے شمار الفاظ ہیں. اب ہم ان الفاظ کو ہوا ہم کے ساتھ استعمال کریں گے. واحد کے ساتھ واحد، جمع کے ساتھ جمع. ہوا ایک کے لیے ہے تو اس کے لیے آئے گا ہوا مسلم. مسلم ایک کے لیے آتا ہے تو ہوا ایک ہے، ہوا مسلم. ہم جمع ہے تو اس کے ساتھ آئے گا مسلمون. ابھی فی الحال ہم یانون سے بننے والی جمع استعمال میں نہیں لائیں گے، وہ ہم بعد میں سیکھیں گے. فی الحال ہم واو نون سے بننے والی جمع کو سینٹنس میں استعمال کر کے سیکھتے ہیں. ہوا مسلم،
وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون، ہم جمع ہے تو مسلم کی جگہ مسلمون جمع کے لیے جمع ہی آئے گا. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں، یعنی جو موجود نہیں ہے. انت، انت آپ ایک ہیں. انت مسلم، انت مسلم یا مسلمن. انت مسلمن، چونکہ ایک انگلی سے اشارہ ہے تو مسلمن واحد ہی آئے گا. انت مسلمن، آپ ایک مسلمان ہیں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں، جمع کے ساتھ جمع آئے گا. انا مسلمون، میں ایک مسلمان ہوں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. اب اسے میرے ساتھ آپ پڑھیں گے. پڑھیے، یہاں پر لکھا ہوا ہے ہوا مسلمون، ہم مسلمون، انت مسلمون، انتم مسلمون، انا مسلمون، نحن مسلمون. اب اسے ترجمے کے ساتھ ذرا پڑھیں گے. ہوا مسلمون، پڑھیے، وہ ایک مسلمان ہے. عربی بھی پڑھیں گے، ترجمہ بھی کریں گے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. پہلے عربی پڑھیے پھر ترجمہ کیجیے. انت مسلمون، آپ ایک مسلمان ہیں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. انا مسلمون، میں ایک مسلمان ہوں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. ماشاءاللہ. اسی طرح ان الفاظ کی مشق کریں گے. ہوا صالح، ہم صالحون. انت صالح، انتم صالحون. انا صالح، نحن صالحون. اسی طرح سے ہم ان کو بول چال میں بھی استعمال کریں گے. تو اس کے لیے ہم آج آپ کو ایک لفظ سکھاتے ہیں، من. من کا معنی ہے کون. تو مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں من ہوا، وہ کون ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جواب آپ اسی میں سے دیں گے جو آپ نے سیکھا ہے. تو آپ کہیں گے ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. اور اگر میں پوچھوں من ہم، وہ سب کون ہے، تو آپ جواب دیں گے. بتائیے. ہم مسلمون، ہم مسلمون. من انت، آپ کون ہیں؟ تو آپ جب جیسے میں اردو میں آپ سے پوچھوں آپ کون ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں فلاں ہوں، تو میں بولیں گے. اسی طرح عربی میں بھی میں کے لیے کون سا لفظ آتا ہے؟ انا. تو آپ بتائیں گے انا مسلم. میں آپ سے پوچھتا ہوں من انت، آپ کون ہیں، تو آپ جواب میں کہیں گے انا مسلم، کہ میں مسلمان ہوں. یعنی اپنے بارے میں آپ کہیں گے میں مسلمان ہوں. اور میں اگر آپ سب سے پوچھتا ہوں من انتم، آپ سب کون ہیں، تو اگر اردو میں پوچھتا کہ آپ سب کون ہیں، تو آپ کیا جواب دیتے؟ آپ سب جواب دیتے کہ ہم سب مسلمان ہیں. تو اسی طرح سے عربی میں بھی جواب دیں گے. ہم سب کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ پیچھے ہم سیکھ چکے ہیں نحن. تو آپ کہیں گے نحن مسلمون. ماشاءاللہ. تو من انت، انا مسلم. من انتم، نحن مسلمون. اس کی بار بار پریکٹس کریں، ویڈیو کو بار بار دیکھیں، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کور ہوں گی. اور نوٹ بک رکھیں اور اس میں یہ چیزیں لکھ لیا کریں. اب نمبر ہے ایکسرسائز کا. آج ہم پہلے سبق کی ایکسرسائز ویڈیو میں شو کرتے ہیں. اس ایکسرسائز کو آپ لکھیں گے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے آپ نے دونوں ویڈیو اچھی طرح سے دیکھ لی ہوں. ایکسرسائز میں 2 حروف مزید استعمال ہوئے ہیں، واو اور فا. واو کا معنی ہے عربی میں اور، جیسے ہوا کا معنی تھا وہ، تو واو ایڈ کریں گے تو بنے گا وہ ہوا، اور وہ. اور ایک حرف ہے ف. ف کا معنی ہے تو، پس. جیسے انگلش میں ہم بولتے ہیں دین. تو اسی طرح سے فہوا، پس وہ، تو وہ. فانت، تو آپ یا پس آپ. اور سوال نمبر 4 میں عربی میں سوال کیے گئے، ان کا جواب عربی میں ہی دیں گے، اور وہ سمپل ہے. مثلا سوال ہے من انت، آپ کون ہیں، تو آپ جواب دیں گے انا مسلم. بس اسی طرح سے جواب اپنی طرف سے نہ دیں، بلکہ جو چیز سبق میں آپ نے سیکھی ہے اسی چیز کا استعمال کریں.
اور یہ ایکسرسائز آپ ہمارے اس نمبر پر بھیجیں گے، لیکن یاد رکھیں یہ نمبر صرف واٹس ایپ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، کال کے لیے یہ نمبر یوز نہیں ہوتا ہے، اس لیے مہربانی کر کے اس پر کوئی کال کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ ایکسرسائز ہفتے میں ایک ہی بار چیک ہوگی، اور جب آپ ایکسرسائز بھیجیں گے تو نام اور ایڈریس وہ ساری چیزیں لکھ لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور ساری انسانیت تک اسے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔